الفرج اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ وسیلہ کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس کے 3 پہلو قرآن نے بیان فرمائے تھے۔ پہلا نمبر ایمان، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، انبیاء علیہ السلام پر اور خاتم النبیین پر ایمان، یہ اصل اولی ہے۔ یعنی جب تک کسی کا ایمان پختہ نہیں تو باقی اعمال اس کے کام نہیں آ سکتے۔ تو پہلے یقین کامل سے خداوند متعال کو انسان مانے، اس کے اوپر ایمان رکھے، اور دوسری اصل قرآن سے جو ثابت ہوئی تھی وہ تقوی تھا۔ ایمان اللہ کے تقوی کے ساتھ ہو، اور تیسری چیز جس کو قرآن نے بیان فرمایا تھا انسان کی کامیابی کے لیے، وہ ابتغاء الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرنا۔ اور ابتغاء کا معنی ہم نے لغوی حوالے سے جو کیا تھا، یعنی شدت کے ساتھ کسی وسیلے کو چاہنا اور طلب کرنا۔ لہذا یہ تو مسلم ہے کہ اگر انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بغیر خدا کے وسیلے کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے کہ میرے قریب ہونے کے لیے آپ کو وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ ایک مسلم بات تھی کہ خداوند متعال کے لیے کہ قرب کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، اور اس کے 2 مصادیق پہلے بیان کیے۔ پہلا مصداق اسماء اللہ اور صفات اللہ العلیاء کے ساتھ تمسک کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ان 2 یعنی اسماء اور صفات کا واسطہ دینا، اور اس کے توسل سے اپنی حاجات کا طلب کرنا۔ دوسرا مورد اور دوسرا مصداق جو تھا اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اور اس کو بھی گزشتہ درس میں بھی اور اس سے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر انسان اپنے روزے، نماز، زکوٰۃ، کوئی بھی جو خالصتاً خدا کے لیے کام کیا ہو، اس کے وسیلے سے جب خداوند متعال سے کوئی حاجت طلب کی جاتی ہے تو خداوند متعال اس کو مستجاب فرماتا ہے۔ اور وہاں پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ محبت اہل البیت حسنۃ لا یضر معہا شیء، محبت اہل بیت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ تو محبت اہل البیت عمل صالح، اور اس عمل صالح کے ذریعے سے انسان جو بھی خداوند متعال سے حاجت طلب کرے اس کا واسطہ دے کر، تو خداوند متعال اس کو مستجاب فرماتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ آج ہم نے تیسرا مورد بیان کرنا ہے، اور وہ ہے خود ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ توسل کرنا، اور پیغمبر اکرم کی ذات کو وسیلہ قرار دے کر صحابہ نے بھی یہ کام کیا ہے، اور تاریخ میں یہ ثبت ہے، اہل سنت کی کتب سے یہ روایات پیش کی جائیں گی کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ظاہراً وسیلے کا مسئلہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کوئی سیاسی مسئلہ لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ سنی تو اس پر متفق ہیں کہ ابتغاء الوسیلہ، اور قرآن بھی ان کی یہی ہدایت کرتا ہے، سنت پیغمبر بھی یہی ہدایت کرتی ہے، سیرت صحابہ بھی یہی ہدایت کرتی ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ جو کہ مسلمان نما ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کو مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ البتہ ہم کفر کی فیکٹری لگانے والے نہیں ہیں، اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں کبھی کسی کی تکفیر کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، ان سے غلطی ہے، جہالت ہے، یا ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، گویا کہ کوئی ایسی سازش ہے جس سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈال کر ایک نیا مذہب
روشناس کرایا گیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، جس کو محمد ابن تیمیہ نے پیش کیا اور محمد ابن عبد الوہاب نے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مل کر صلوات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس نظریہ کو ابن تیمیہ نے پیش کیا تھا، اور بعد میں انہی افکار کو زندہ کرنے کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ محمد ابن عبد الوہاب جو کہ 200 سال پہلے رونما ہوا، اور اس نے بڑے طولانی سفر بھی کیے تھے۔ تاریخ وہابیت اگر پڑھی جائے تو اس نے ایران کے سفر میں حوزہ علمیہ قم میں بھی وہ درس پڑھتا رہا تھا، اور بہت ذہین آدمی تھا۔ اسی وجہ سے اس کو استعمار نے خریدا تھا اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے کتابیں لکھوائی گئیں، اور ایک بہت بڑی سازش روس کے نظاریوں نے اور امریکیوں نے، برطانیہ کا اس وقت پوری دنیا کے اوپر قبضہ تھا، انہوں نے مل کر اس کو سامنے لائے اور حرمین شریفین کے اوپر قبضہ کرایا، اور نئے نئے افکار مسلمانوں کے درمیان پیدا کیے، کہ جن کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالا جا سکے۔ حدیث ایسی ذات والا صفات کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جس کو سچ بولنے کی سند قرآن نے خود عطا فرمائی۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیارا حبیب اپنی خواہشات سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی کچھ بیان فرماتا ہے۔ تو گویا کہ سیرت اور سنت پیغمبر تمام مسلمانوں کے لیے حجت ہے، جیسا کہ قرآن حجت ہے۔ تو وہ ذات کے جس نے دین ہمیں تعلیم دیا ہے، جس نے ہمیں دین سکھایا ہے، وہ تو ہمیں حکم دیتی ہے کہ وسیلہ کے ساتھ میرے پاس آؤ، خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو وسیلے کے ساتھ کرو۔ قرآن بھی یہی حکم دیتا ہے، سنت پیغمبر بھی یہی حکم دیتی ہے۔ تو یہ درمیان سے کہاں سے پیدا ہو گئے کہ جو وسیلہ کے قائل نہیں ہیں۔ حدیث ہے، حضرت عثمان ابن حنیف کی، صحابی رسول ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ اہل جمل نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے گورنر تھے بصرہ میں، اور اہل جمل نے ان کی داڑھی کو زندہ تھے کہ نوچ لیا، اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر وہاں پر بصرے پر قبضہ کیا اور بیت المال کو چھینا۔ یہ وہی عثمان ابن حنیف ہیں، حضرت امیر المومنین کے گورنر ہیں۔ وہ روایت بیان کرتے ہیں، روایت مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحہ نمبر 138 پر ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا زریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں بعینی الفاظ نقل کر رہا ہوں، اس لیے آل ہی ذکر نہیں کر رہا، چونکہ مسند احمد میں آل ہی کے لفظ نہیں تھے۔ فقال، ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی آنکھوں کی تکلیف تھی، نابینا تھا۔ آ کر حضرت سے عرض کی ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے شفا دے دے، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ قال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئت دعوت لک، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، وَإِن شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَلِكَ، اور اگر آپ چاہیں یعنی آپ کو اختیار ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کے لیے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یعنی اگر آپ اسی حالت میں رہیں جس حالت میں خدا نے آپ کو نابینا کیا ہوا ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فقال، اس نے عرض کی ادعوہ، یعنی میرے لیے دعا کرو۔ فامرہ، تو اب پیغمبر اکرم نے اس کو حکم دیا ان یتوضأ، دیکھیں پیغمبر دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں،
ہم تو جب دعائیں مانگتے ہیں تو نہ وضو ہوتا ہے نہ کوئی اچھی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ وضو کرو، فَيُحْسِنْ وُضُوءَهُ، اچھے طریقے سے دعاؤں کے ساتھ مستحبات کے ساتھ وضو کرو، فَصَلِّ رَكَعَتَيْن، اور 2 رکعت نماز پڑھو، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اور اس کے بعد اس دعا کے ساتھ شروع کرو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربک فی حاجتی ہذہ فتقضی لی، اللہم شفعہ لی۔ اب بعض حضرات ہمارے شیعہ کچھ، وہ حافظ سیف اللہ مرحوم خدا اگری کرامت فرمائے، بہت ہی عظیم انسان تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ توحید دی پان لائی تو ایسی کھودی ہے پر کوئی چوکھی لگ گئی ہے۔ تو یہ جو توحید کی پان لگی ہوئی ہے نا جن لوگوں کو، وہ دعائے کمیل کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں، دعائے توسل کے اوپر۔ درست ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ مروی نہ بھی ہوں، تو ان الفاظ سے دعائے توسل کی تائید ہمیں مل جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک، اے میرے اللہ ہم سوال کرتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک، اور میں تیری بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں تیرے نبی کے وسیلہ سے۔ کون سے نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ نبی الرحمہ ہیں۔ پھر پیغمبر خود کیا فرما رہے ہیں؟ اس طرح سے کہو، یا محمد انی توجہت بک۔ ہم بھی دعائے توسل میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا دعائے توسل کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل ماخذ جو ہے وہ حدیث میں ملتا ہے۔ پھر اللہ کو واسطہ دو اور یوں کہو کہ میں اپنے رب کے سامنے اس حاجت کے طلب کے لیے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ قرار دیتا ہوں، فتقضی لی، پس تو میری اس حاجت کو پورا کر۔ پھر اللہم شفعہ لی، اے میرے اللہ اپنے پیغمبر کی شفاعت کو اس مسئلے میں میرے لیے قبول فرما لے۔ تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عثمان ابن حنیف بیان کر رہے ہیں، راوی ہیں کہ میں پیغمبر کی خدمت میں موجود تھا، خود پیغمبر اکرم کے یہ الفاظ ہیں، حضرت خود یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو جہاں پر اسماء اللہ سے وسیلہ جائز، اعمال صالحہ سے وسیلہ جائز، وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارک کا وسیلہ بھی کیا ہوا؟ جائز ہوا، کیونکہ پیغمبر خود اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، آج کل وسیلے کے اوپر اعتراض کرنے والے کیا اس زمانے کے صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ صحابی خود بھی تو اللہ سے دعا مانگ سکتا تھا، اس کو بھی تو علم تھا کہ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تمہاری شہ رگ حیات سے بھی تو تمہارے زیادہ قریب ہے، تو پھر پیغمبر کے کیوں واسطہ دے رہا تھا؟ گویا کہ صحابہ کا عمل تھا، مسلسل ایسے وہ کیا کرتے تھے، جب بھی ان کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے، اور وسیلہ دے کر اللہ سے خداوند متعال کے سامنے عرض کرتے تھے، خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دوسرا سوال، فرض کریں صحابی کو علم نہیں تھا، ابھی دین نیا آ رہا تھا، ابھی تو ابتدائے دین تھی، جب پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا تو حضرت خود فرما دیتے چلے جاؤ کعبہ میں، اللہ کا واسطہ دے کر اسی سے دعا مانگ لو۔ لیکن پیغمبر اکرم کیا ارشاد فرما رہے ہیں
کہ اس طرح سے دعا مانگو، اللہم انی اتوسل الیک بنبیک نبی الرحمہ، میرا واسطہ دو تو جو میرا واسطہ ہوگا اس کی دعا رد نہیں ہوگی اور خداوند متعال اس کو مستجاب فرمائے گا۔ خود پیغمبر اکرم اس وسیلے کی تائید فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، امت جو جتنی بھی تھی اس زمانے سے لے کر جب تک قیامت نہیں آتی، سب کو دعا مانگنے کا حضرت طریقہ بتا رہے ہیں کہ دعائیں مانگنی ہیں تو اس طریقے سے مانگو۔ 2 رکعت نماز پڑھو، کوئی بھی حاجت ہو 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، دعا مانگو اور پیغمبر و آل پیغمبر کا واسطہ اور وسیلہ دو، تو انشاءاللہ خداوند متعال اس دعا کو قبول اور مستجاب فرمائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دو نکتے ہیں یہاں پر، ایک مرتبہ انسان کسی کے پاس جاتا ہے اور اس کا وسیلہ دے کر خدا سے دعا مانگتا ہے، اور دوسری مرتبہ کسی عالم کے پاس، کسی صاحب علم کے پاس، کسی صاحب تقوی کے پاس، کسی ولی اللہ کے پاس، کسی معصوم شخصیت کے پاس جاتا ہے اور اس سے عرض کرتا ہے کہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ بتاؤ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ولی اللہ ہوگا، کون باعظمت ہوگا جس کے لیے کائنات خلق کی گئی، وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے وسیلہ سے دعا مانگا کرو۔ لہذا کیا فرماتے ہیں، انی اسألک و اتوجہ الیک بالنبیک نبی الرحمہ، خود نبی اکرم کا وسیلہ قرار دیا جا رہا ہے، نہ کہ پیغمبر اکرم کی دعا کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ حضرت اسی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ میرے وسیلہ سے دعا مانگیں۔ تو گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں، آگے چل کر دوسری حدیث میں یہ ہے، بلکہ خود پیغمبر کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ مسئلہ اس سے بھی کچھ آگے ہے، حضرت اس سے یہ کہتے ہیں کہ یوں کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا یہ زمانہ پیغمبر میں تو حضرت خود تعلیم دے رہے تھے، کیا فرما رہے تھے، کہو کہ یا محمد۔ آج کوئی مسجد نبی میں چلا جائے اور یہ کہہ دے یا محمد، تو پہلا فتویٰ جو اس کے اوپر لگے گا وہ شرک اور بدعت کا لگے گا، مشرک ہے، بدعت گزار ہے، یہ ہے۔ حتیٰ کہ دعا اللہ سے مانگ رہے ہو، رخ آپ کا حضرت پیغمبر اکرم کے ذریعے مطہر کی طرف ہے، تب بھی آپ کو دعا نہیں مانگنے دیں گے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو گویا کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے، کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو امت مسلمان تو اس کے اوپر متفق ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، تو وہاں پر موجود لوگ کیا کہیں گے، یہ شرک اور بدعت کا فتویٰ لگائیں گے۔ حالانکہ خود حضرت نے جو تعلیم فرمائی ہے اور یاد کرایا ہے وہ یہی ہے، تو یا محمد کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنا تو مسلم ثابت ہو گیا کہ یا محمد کہہ کر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یا علی کہاں سے آ گیا، یا فاطمہ زہرا کہاں سے آ گیا، یا حسن کہاں سے آ گیا، یا حسین کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جواب گزشتہ درس میں بھی دیا تھا، پیغمبر نے فرمایا تھا، اور یہ مسلم حدیث ہے کہ انا و علی من نور واحد، اگر یا محمد کہہ سکتے ہو تو یا علی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا تھا الحسین منی و انا من الحسین، اگر یا محمد کہہ سکتے ہو تو یا حسین کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا تھا ہما ریحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، یہ میرے حسن و حسین میری خوشبو ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو یا حسن کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حد ہو گئی، فرمایا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر یا محمد کہہ سکتے ہو تو یا فاطمہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا یا علی مدد کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یا فاطمہ مدد کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یا حسن مدد کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یا حسین کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔
یا زین العابدین کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ الی قائمنا المہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، تمام ائمہ کو یا کہہ کر پکارنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اسی پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا المہدی منا اہل البیت من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ وہ آخر الزمان، وہ مہدی جو قیام فرمائیں گے وہ ہم اہل البیت سے ہوں گے اور اولاد زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوں گے۔ اگر فاطمہ زہرا پیغمبر کا ٹکڑا ہے تو مہدی فاطمہ کا ٹکڑا ہے، لہٰذا یا مہدی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دوسری حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں بہت بڑے آدمی کی ہے۔ یہ بہت بڑا اس لیے کہا ہے کہ پوری امت اس کو، ہمارے کیا کہتے ہیں سب سے بڑے برادران اس کو بہت عظمت دیتے ہیں۔ روایت ہے عمر بن خطاب کی، صحیح بخاری میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 16 پر روایت کرنے والا انس ابن مالک روایت کرتا ہے ان عمر بن الخطاب، یہ روایت میں بخاری سے نقل کر رہا ہوں لہذا بیانی الفاظ نقل کروں گا، رضی اللہ عنہ کان اذا قحط استسقا بالعباس ابن عبد المطلب۔ خلیفہ ثانی اگر قحط پڑ جاتا تھا مدینہ میں اور بارش نہیں ہوتی تھی تو طلب باران کے لیے حضرت عباس ابن عبد المطلب کا وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ اور کیسے کیا کہتے تھے؟ فقال اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمر ابن خطاب اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ زمانہ پیغمبر میں جب حضرت دنیا میں تشریف فرما تھے، زندہ تھے، تو ہم ان سے توسل کرتے تھے۔ فتسقینا، تو مجھے ہمارے اوپر باران نازل کرتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم پیغمبر کے چچا سے کہ توسل سے آپ سے طلب باران کر رہے ہیں۔ فَيُسْقَوْن، تو ان باران جو ہے وہ نازل ہوتی تھی، بارش نازل ہو جاتی تھی، پیغمبر کے چچا کا واسطہ تھا اور اللہ بارش نازل فرما دیتا تھا۔ سوال، ہم یہاں پر مجلس نہیں پڑھتے، نہ فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، ہماری ہوتی ہے ایک طالب علمی کی بحث اور ایک ایسی بحث کی جس کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے معززین بھی یہاں سے استفادہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اکثر طلاب ہیں۔ سوال یہ ہے کیا ہمارے برادران کے نزدیک خلیفہ ثانی کی عظمت زیادہ ہے یا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی عظمت زیادہ ہے؟ مسلماً کسی کو شیخین پر وہ فضیلت نہیں دیتے۔ شیخین خلیفہ اول و خلیفہ ثانی، ان کی عظمت اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے، حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی اس عظمت کے ساتھ وہ یاد نہیں کرتے جتنی شیخین کو عظمت دی جاتی۔ تو سوال یہ ہے ایک افضل ایک مفضول کا واسطہ دے کر کیوں دعا مانگ رہا تھا؟ خود بھی تو اللہ سے دعا مانگ سکتا تھا۔ ثابت ہوا کہ یہاں پر افضل و مفضول کی بحث نہیں ہے، بحث قرابت نبی کی ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم کا قریبی ترین فرد حضرت عباس کو سمجھا تھا، اس لیے حضرت عباس کے پاس چلے جاتے تھے جو کہ حضرت پیغمبر اکرم کے چچا تھے، ان کا واسطہ دیتے تھے اور واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگتے تھے۔ تو اگر قرابت ہی معیار ہے تو کیا زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کوئی قرابت دار ہو سکتا ہے؟ امام حسن و امام حسین سے بڑھ کر کوئی قرابت دار ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر رسول کا کوئی قرابت دار ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
لہٰذا ان کا واسطہ، ان کا وسیلہ مسلم اور ثابت ہے، اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، دعائے توسل پڑھنا، ہمارے جو خشک مقدس شیعہ بنے پھرتے ہیں اور دعائے توسل کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی میں عرض کروں گا، اور جو منحرفان اس کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں ان کی خدمت میں بھی یہی اپیل ہے کہ وسیلہ قرآنی مسئلہ ہے اور اس کے مصادیق آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ باقی ہے جس کو ابھی چند منٹوں میں حل کر کے آپ کی رفع زحمت کرتا ہوں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر جب زندہ و موجود ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں، تو پھر تو وسیلہ بنانا جائز ہے، لیکن پیغمبر تو اس دنیا سے چلے گئے، اب تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو کیا آپ کو اتنی بھی معرفت نہیں کہ اس دنیا کی زندگی افضل ہے یا آخرت کی زندگی افضل ہے؟ اس دنیا میں روح اس بدن کے بغیر رہ نہیں سکتی، خداوند متعال کا ایک انتظام ہے، اس نے جسم کے اندر روح کو رکھا ہوا ہے، لیکن جب روح یہاں سے پرواز کر جاتی ہے وہ تو آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کا رابطہ جہاں آخرت کے ساتھ ہوتا ہے وہاں دنیا کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مقام و مرتبہ پیغمبر کو سمجھیں تو وہ رحمت للعالمین کی وہ روحانی روح کہ جو آخرت میں منتقل ہو چکی ہے، کیا وہ جنت برین کے اعلیٰ درجات میں برزخ میں رہ کر اس کے اوپر فائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر فائز ہے تو دنیا سے بھی اس کا رابطہ منقطع نہیں ہے، اور حضرت کی روح کے ساتھ متوسل ہونا زندگی میں بھی زیادہ بہتر ہے اور اس سے افضل اور برتر ہے۔ لہٰذا قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا قبر زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا ہو یا ائمہ اطہار بقیع ہوں یا مشہد و کاظمین و نجف و کربلا ہو یا سامرہ ہو، سب کی طرف متوسل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو ولی اللہ اب عباد الصالحین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی روح کے ساتھ توسل کر کے انسان دنیا کو بھی پا سکتا ہے، آخرت کو بھی پا سکتا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔